अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ और बात करेंगे हम 7 फरवरी की कॉल पे। सब में पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस्लामाबाद वर्कशॉप में शिरकत की। यकीनन हाज़िरी पूरी तो नहीं हुई क्योंकि आम तौर पे संडे को लोगों की मसरूफियात होती हैं और इस वजह से भी कुछ कमी देखी गई, मगर बहरहाल इट वाज़ अ वंडरफुल इवेंट और उम्मीद है कि आप लोगों को वर्कशॉप में कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर उससे कोई फ़ायदा हुआ है तो जो वर्कशॉप वाली वीडियो है जो हाईलाइट है उसमें अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। में अहम बात यह कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वर्कशॉप की वीडियो अपलोड की जाए। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 2:15 बजे वर्कशॉप शुरू हुई और तकरीबन हम 6:15 साढ़े 6 तक गुफ्तगू हमारी जारी रही। इंटरेक्टिव सेशन था, सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होते रहे, तो इतनी लंबी वीडियो बनाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को नई नई सर्विसेज दी जाएं, जिस तरह जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स और क्लाइंट्स हैं उनको हमने महीने में एक दफ़ा कम से कम या 2 दफ़ा हम जूम मीटिंग पर लेने का भी हमने कोशिश की है ताकि उनके मामलात उनके सामने बैठकर हम सुन सकें और उसको हल कर सकें। अच्छा जनाब, बहुत सारे लाहौर के हमारे दोस्त हैं, मेंबर्स हैं जो इस बात का शिकवा कर रहे हैं लाहौर आने के लिए। तो लाहौर तो हमारा बहुत ही क्या कहना चाहिए अहम शहर है और हम इसमें बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत वर्कशॉप कर चुके हैं। बल्कि मैं समझता हूँ सब में ज़्यादा कोर्सेज़ और वर्कशॉप लाहौर में हुई हैं, मेरा ख़्याल है सब में ज़्यादा लाहौर में हुई हैं, उसके बाद कराची में, फिर इस्लामाबाद में। तो लाहौर तो ऑलवेज़ अ फेवरेट सिटी, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हमें सिर्फ आप लोगों की ज़रूरत होती है, जितनी मोहब्बत से और उससे आप बुलाएंगे हम ज़रूर अपनी टीम के साथ पहुँचेंगे। और अगर अभी आप लाहौर वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, मैंने इस्लामाबाद वर्कशॉप में भी ये बात कही कि जब ये मामला जिस तरह चल रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे में अच्छा ना हो कि हम इस टाइम में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो स्किल इन्हेंसमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और न सिर्फ ये कि जो तवातर से हमारी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं जिस सिटी में भी, अगर हम देखते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है और वो इंटरेस्टेड हैं मज़ीद एडवांस लेवल पे जाने के लिए, तो हम फिर उनके लिए एडवांस लेवल पे भी जाएंगे और उसके लिए हम लाहौर दोबारा भी आ सकते हैं या इस्लामाबाद जिस शहर में भी हो रही है, या जूम के ज़रिए हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हों तो फिर हम आपके साथ कनेक्ट हों। तो अगर लाहौर में वर्कशॉप आप चाहते हैं इसी महीने, तो 0345619043 पर रब्ता करें और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना सिटी बताएं और बताएं आप किस शहर के हैं। अब अगर हम लाहौर आएंगे तो लाहौर के जो करीबी शहर हैं जैसे साहिवाल है, उकाड़ा है और भी बहुत से, सियालकोट है और बहुत सारे शहर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि वो लोग लाहौर में इस वर्कशॉप को अटेंड कर लें जो 2 से 3 घंटे की मुसाफत पे होते हैं। तो वो एक बड़े शहर में अटेंड कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो सके। हर शहर में अलग अलग जाना शायद मुश्किल हो जाए। और बहरहाल अहम बात तो ये है कि जितना हमें बुलावा आएगा हम उस शहर में पहले जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराइए और जो नंबर आपके सामने है 0345619043, इस पर रब्ता कीजिए। और दूसरी ये है कि जो आप लोगों के वीडियोस पर कमेंट थे, कमेंट की वीडियो हम अलग कर रहे थे, हमारा बहुत सा टाइम उस पर लग रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कमेंट को वहीं रिस्पॉन्स कर दें जहाँ आप कमेंट करते हैं। तो जैसा जैसा मुमकिन होगा हम उसको वहीं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। मगर बहरहाल अगर आपको तफसीली तौर पे हमारे साथ या हमारी कॉल्स या हमारी सर्विसेज से कोई फ़ायदा होता है, तो बेहतर तरीक़ा है कि जो प्रोसीजर है हमारे साथ कनेक्ट होने का, उसके थ्रू आप कनेक्ट हों ताकि हम भी आपको समझ सकें, आपकी ट्रेडिंग को, और आपको दुरुस्त मशवरे दे सकें। ये सामने रैप अप की स्लाइड है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आज की मार्केट देखें तो जो 3 लफ्ज़ मैं बहुत पिछले दिनों बार बार इस्तेमाल कर रहा था, आज वो तीनों चीज़ें वाज़ेह तौर पे मार्केट में नज़र आईं: कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और वॉल्यूम।
مارکیٹ کا آغاز ہی انتہائی حیرت انگیز طور پہ کافی اوپر جا کے ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا 40,736 اور 40,775، یہ دو لیول کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا کہ کم سے کم مارکیٹ کو 40,636 کے اوپر رہنا چاہیے اور 40,775 کے اوپر مارکیٹ ایکٹیویٹی شروع کر دے گی۔ تو اگر آپ مارکیٹ کا آغاز دیکھیں تو آغاز جو ہے 40,775 کے اوپر ہوتا ہے، اور جو کم سے کم کا لیول آپ کو بتایا گیا تھا 736 کا، مارکیٹ اس کو نہیں توڑتی، گیپ اوپننگ سے سٹارٹ لیتی ہے، اور آج کا لو ہی وہ لیول ہوتا ہے 40,625 ٹیکنیکلی آج کا لو ہے، اور مارکیٹ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً میرے خیال میں 1:30-2 بجے تک 700-800 کے لیول کے پاس ٹریڈ کرتی رہی، پھر اس کے بعد پھر ایک جمپ مارا اور پھر ہم نے 41,302 کا ہائی دیکھا۔ جس ٹارگٹ، جو اٹموسٹ ٹارگٹ، ایک تو منیمم ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اٹموسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، تو جو اٹموسٹ ٹارگٹ پچھلے ہفتے ہم آپ کو انڈیکس کا بتا رہے تھے، مارکیٹ نے آج وہ ٹارگٹ پہلے دن اچیو کر لیا۔ مارکیٹ میں تقریباً 106% والیوم، جمعے کے والیوم کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس سے 106% زیادہ ہے، اور پوائنٹس کے حساب سے دیکھیں تو 719 پوائنٹ آج مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے ان کا، تو بڑی ہی زبردست قسم کا سیشن تھا۔ گو کہ میں یہ بھی ایگری کروں گا، ایکسیپٹ کروں گا کہ مارکیٹ کا جو پوائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ چند اسٹاکس کی طرف زیادہ احاطہ کیے ہوئے تھے، پی پی ایل، او جی ڈی سی، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی، ہب کو، اس طرح کے کچھ اسٹاک تھے جن کی طرف بہت فوکس تھی۔ یہ 4 اسٹاک، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی، ان کے حوالے سے تو چونکہ خبر بھی تھی تو لہٰذا پبلک نے اس میں بڑا انٹرسٹ لیا، مگر اس کے علاوہ ہپکو کی بھی پرفارمنس اچھی تھی اور ٹیکنالوجی نے تھوڑی بہت ہمت کی ہے۔ اچھا جناب، چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف، اور اگلے سلائیڈ کی طرف، اور اگلی سلائیڈ جو ہماری ہے اس میں پریسائز لیول ٹیبل ہے جو اپڈیٹڈ ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے آج کی رائٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، بہت شاندار موو تھی، بہت شاندار موو تھی۔ میں کہوں گا کہ بلز کے لیے یہ بلیسنگ تھی کہ موجودہ حالات میں جو ملک کے حالات ہیں کہ میڈیا صبح سے شام تک صرف اور صرف نیگیٹو اور پیسمسٹک خبریں دے رہا ہوتا ہے، خیر وہ بھی مجبور ہے، خبریں ہی کچھ ایسی ہیں اور کچھ تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی وہ کرتا ہے، مگر پورا دن میڈیا جو ہے نیگیٹیوٹی پروپگیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسی صورت میں مارکیٹ کا جو ہے 700-800 پوائنٹ اوپر جانا بہت 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 بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اب مارکیٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ 41,203 کے اوپر سروائیو کرے۔ اگر تو وہ سروائیو کرتی ہے تو پھر ہم کل 41,400 کو اپنا پہلا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، اور بڑی بہت حد تک ممکن ہے کہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، اور اگر ہم اس ٹارگٹ کے اوپر کل ٹریڈ کرتے ہیں، جیسے آج ہم نے 40,775 کے اوپر جب ٹریڈ کیا اور کچھ گھنٹے ٹریڈ کیا 1:30-2 بجے تک، تو پھر ہم نے 41,203 کا بھی 302 کا بھی ہائی دیکھ لیا۔ تو اسی طرح اگر مارکیٹ کل 41,400 کے اوپر سسٹین کرنا شروع کر دے گی تو پھر ایک اٹموسٹ ٹارگٹ ہم بتا رہے ہیں 41,656، تو پھر مارکیٹ وہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 2 ٹارگٹ ہیں، اور اگر 41,203 کے اوپر مارکیٹ نہیں رکتی ہے، نہیں ٹریڈ کر پاتی ہے، تو پھر ایک لمیٹڈ پروفٹ ٹیکنگ ود ڈکریز والیوم، ایک تو والیوم گریں گے اور اوپر سے ڈپریشن تھوڑی سی ہوگی، مگر وہ لمیٹڈ ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مارکیٹ نے اسی ایگزورشن میں 41,000 کو توڑ دیا تو مسئلہ ہے۔ 41,023,882 یہ جو ایریا ہے یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا ہے، اگر مارکیٹ اس کو توڑ دے گی تو بیئرز ایگریشن جو ہے نا پھر وہاں سے بڑھنے کے چانسز ہے، تو آج کا سیشن تو خیر جس طرح میں نے کہا بڑا شاندار تھا، گیپ اوپننگ تھا، بلز کی پاور پر فوکس کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیکس جو ہے اسی طرح آگے بھی پرفارم کر سکتا ہے اگر 41,203 کے اوپر ٹریڈ کرے، اور اگر 203 کے اوپر نہیں ٹریڈ کرے گا تو پھر ضرور لمیٹڈ ایگزارپشن ہو سکتی ہے اور والیوم بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ آج تو والیوم بہت ہی اچھے تھے،
تو اگر آپ نے آج کی مارکیٹ کو دیکھا ہو تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سلیکشن آف دا اسٹاک اتنی اہم بات ہے کہ ایسے برے حالات میں بھی اگر کوئی اسٹاک آپ کو ایک دن میں 7.5% دے رہا ہے، اگر 2-3 دن میں وہ آپ کے خیال میں کیا 20% نہیں دے سکتا یا 15% نہیں دے سکتا، آپ کو بڑی آسانی سے دے سکتا ہے. اور ایسے حالات میں اگر آپ 3-4 دن میں کسی اسٹاک سے 15% گین لے لیں تو اس سے زیادہ آدمی کو کیا چاہیے. تو بہرحال اوور آل مارکیٹ ٹھیک ہے اگر 41,203 کے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایگزاسشن ملے آپ کو ریزسٹنس لیولز پر تو پروفٹ ٹیکنگ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ آف لوڈ کریں چاہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے ایگزٹ لیں، اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یقین رکھیے کہ آپ کو مال دوبارہ ملے گا، اٹریکٹیو لیولز پہ ملے گا. اس دن نہیں ملے گا، اگلے دن ملے گا، 2 دن 3 دن بعد ملے گا، مل جائے گا. کوئی بھی اسٹاک ایسا نہیں ہے جو کوئی اسٹریٹ اوے اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی ایسی خبر ہوتی ہے تو پھر ضرور ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے، تو اس میں پریشانی تو کوئی ہوتی نہیں. مگر ایسی صورتحال والی مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اور میں نے جس طرح آپ کو یاد ہے کہ پی پی ایل اور او جی ڈی سی کو ہم نے بیچا اور بیچ کے ہم نے شارٹ بھی کیا، اور اس کے بعد ہم نے شارٹ کرنے کے بعد جب شارٹ کو کور کیا اس کے اگلے دن سے ہم نے اس میں بائنگ شروع کر دی، اور 2 دن اسی بائنگ ایریا میں گھومتا رہا. یعنی کہ آج وہ چلا ہے. اگر آپ اس سے آج سے پہلے کے 2-3 دن دیکھیں تو جو بائنگ ایریا دیا گیا تھا پی پی ایل او جی ڈی سی کا، وہیں پہ آپ کو بائی ملی. پھر جو ٹریگر بیس اسٹاک تھے ان کے لیے تو بہت آسان ہے، جیسے ایس این جی پی تھا کہ ایک مخصوص لیول کے اوپر بائنگ آپ کو لانگ کرنا تھا تو وہ بھی آپ کے سامنے. تو میرے خیال میں تھوڑا ٹارگیٹڈ رہیں، لیولز کو فوکس کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر مارکیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. مارکیٹ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پرفارم کر رہی ہے. مگر صرف ان کو یہ مارکیٹ مزہ دے گی جو نکل بھی رہے ہوں گے. جو صرف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پرانا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یقیناً تکلیف دے رہی ہوگی. مگر بہرحال نہیں نکلیں گے تو یہ تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی. تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2023 بائنگ کا سال ہے اور جون تک بھلے بائنگ کرتے رہیں، مگر اس کے باوجود بھی آف لوڈنگ کرنے کو کہہ رہا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹاک پرفارم کر رہا ہے اس کو ساتھ اوپر چلیں اور پھر باہر نکل کے سوئچ کریں جو اسٹاک پرفارم ابھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آنے والے دنوں میں کچھ اور اسٹاک پرفارم کریں گے، ہو سکتا ہے 15 دن بعد کوئی اور سیکٹر پرفارم کر رہا ہو. تو لہٰذا اپنے اندر یہ پاسبلٹی رکھیں، اگر ہمارے مال بکے گا، پیسے ہوں گے تو ہم دوسرے اسٹاک میں انٹری لے سکیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ بس پیسہ لائیں اور ڈالتے رہیں. جو خرید لیا وہ 50 روپے 25 روپے نیچے ہو گیا اور آپ پھر نیا پیسہ ڈالتے رہیں. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. بے شک اچھی ریٹ پہ بائنگ کر لیں گے، اس نئے پیسے پہ آپ کما لیں گے، مگر اوور آل تو آپ لاس میں ہی ہیں. تو تھوڑا سا ایگزٹ کے بارے میں ضرور سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال آپ کے یقیناً کام آئے گی اور آپ کے لیے مدد فراہم کرے گی. اگر آپ کو ہماری انالیسز اچھی لگتی ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.